بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، ہمارے پاک اسٹڈی کے تیسرے ہفتے کا تیسرا لیکچر انشاءاللہ الرحمن ابھی ہم سننے جا رہے ہیں. تیسرا ہفتہ لیکچر نمبر 3. آج کے اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک کیا تھا، وجہ کیا تھی. ہمارے پاس ہیڈنگ ہے مطالبہ پاکستان کے محرکات یعنی وجوہات. پاکستان کا مطالبہ ہم نے کیوں کیا؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ محرک اس کا مطلب ہوتا ہے وجہ، سبب. انگلش میں ہم کہتے ہیں موٹیو، یعنی کس چیز نے ہمیں کسی کام کے لیے ابھارا، اس کو ہم محرک کہتے ہیں. تو ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا؟ ذیل میں ان محرکات، ان وجوہات، ان اسباب کا ذکر کیا جائے گا جو پاکستان کو وجود میں لانے کا سبب بنے. سب سے پہلی چیز تھی فرقہ وارانہ فسادات. اس کو ہم اگر مذہبی فسادات کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. فرقہ وارانہ فسادات سے ہمارا ذہن شاید وہ مسلمانوں والے فرقوں کی طرف جاتا ہے. اس کو ہم فرقہ وارانہ کی بجائے ہم اس ہیڈنگ کو مذہبی فسادات کر دیں. اس والی ہیڈنگ کو ہم کر دیں مذہبی فسادات، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. مذہبی فسادات. ہندو مسلم فساد یعنی لڑائی جھگڑوں کی نظر ہر سال کئی جانیں ہو جاتی تھی. ہندو بڑے منظم انداز میں اپنی فرقہ وارانہ تنظیموں کے ذریعے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے انگریزوں کے جانے کے بعد وہ مسلمانوں کی زندگی مکمل عذاب میں مبتلا کر دیتے. مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی. یہ ہولی کھیلنا دراصل ایک محاورہ ہے اور یہ ہندوؤں کا تہوار بھی ہے ہولی. اس تہوار میں ہندو ایک دوسرے پر سستے رنگ جو ہے وہ پھینک کر اپنا تہوار مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ہولی کا تہوار. تو یہاں مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا خون اتنا سستا سمجھ لیا گیا تھا، اتنا گھٹیا سمجھ لیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے تھے، یعنی مسلمانوں کا خون ضائع کر کے خوشیاں مناتے تھے. تو اگر انگریز یہاں سے چلے جاتے تو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی اور کوئی ہندوؤں کو روکنے والا نہ ہوتا. ہندو اپنے عزائم یعنی اپنے ارادوں کو، عزم کی جمع عزائم، ہندو اپنے ارادوں کو چھپا کر نہیں رکھتے تھے. ان کے کئی لیڈرز اور تنظیموں نے اپنا بنیادی مقصد ہی یہ بنا لیا تھا کہ جب بر صغیر آزاد ہوگا تو یہاں رام راج قائم کر دیا جائے گا. رام راج کا مطلب ہندو دھرم، ہندو مذہب. اور یہی ہندو مذہب ہے جس کی بنیادی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر اس شخص کو زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے جو ہندو نہیں ہے، یعنی جو شخص ہندو نہیں اسے قتل کر دیا جائے. اسی رام راج کی اسی سوچ کے تحت ہندوستان میں ہندوؤں کی تنظیمیں کام کر رہی تھی، شدھی، سنگٹن، آریہ سماج وغیرہ وغیرہ. تو ہندو یہ کہتے تھے کہ جب انگریز یہاں سے جائیں گے، جب بر صغیر آزاد ہوگا تو ہم یہاں رام راج قائم کر دیں گے، مطلب اس رام راج کے تحت مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا. یہ پہلی وجہ تھی، یعنی مذہبی فسادات. دوسری وجہ بیٹا معاشرتی حالات. وہاں کا جو معاشرہ تھا اس کے حالات کیا تھے؟ ہندو سماج یعنی ہندو معاشرے میں ذات پات اور رنگ اور نسل کے فرق نے، تمیز کا مطلب ہم فرق کر دیں، مسلمانوں کو خوفزدہ کر دیا کہ آزادی کے حصول کے بعد ہندو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیں گے. یہ دوسرے درجے کا شہری ہونا دراصل ایک ٹرم ہے، سیکنڈ کلاس سٹیزن.
دوسرے درجے کا شہری. اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ شہری جن کو معاشرے میں برابر معاشرتی حقوق نہ ملتے ہوں، جن کے سوشل رائٹس جو ہیں وہ دوسروں سے کم ہوں، جنہیں کمتر سمجھا جاتا ہو، جنہیں گھٹیا سمجھا جاتا ہو. جیسے ہمارے پاکستان میں آپ اس کی مثال سمجھیں، آج سن 2020 میں ہمارے ہاں پاکستان میں جتنی اقلیتیں ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ہم ان کو برابر کی حقوق دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو اقلیتیں ہیں یہ ترقی کے عمل میں شریک نہیں ہو رہی. یہ لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے، اچھی سرکاری عہدوں پر ان کا باقاعدہ ہم کوٹا رکھتے ہیں، 2%، 3% ان کا کوٹا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ پڑھتے نہیں ہیں، پسماندہ ہیں، اس لیے معاشرے میں ان کا جو سٹیٹس ہے وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن کا سٹیٹس ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں پھر جب یہ ترقی کے عمل میں شریک نہیں ہوتے تو پھر ہمارے پاکستان میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہماری گلیوں میں جھاڑو دیتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، گٹر صاف کرتے ہیں، گند کچرا وغیرہ اٹھاتے ہیں. تو یہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں. اگر ہم پاکستان نہ بناتے تو یقینی طور پر ہندو ہمیں وہاں سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیتے. اور آپ سوچیں کہ جب ہم سیکنڈ کلاس سٹیزن کے سٹیٹس کے ساتھ وہاں جیتے تو ہم لوگ وہاں کیا کر رہے ہوتے. یہ بڑی خطرناک بات تھی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہمارا معاشرتی مقام ہندوؤں کے مقابلے میں بہت کم ہوگا، مسلمان سیاسی آزادی سے بھی محروم رہتے اور معاشرتی طور پر ہندوؤں کی مستقل غلامی کا شکار ہو جاتے. اس لیے ایک منصفانہ یعنی انصاف والے ماحول اور مساوات یعنی برابری پر مشتمل نظام کی تکمیل کا خواب پورا کرنے کے لیے جدا گانہ مسلم مملکت یعنی علیحدہ اسلامی ریاست کا قیام ضروری سمجھا گیا. تیسری وجہ، تیسرا محرک، تیسرا سبب، تیسرا موٹیو تھا مسلم زبان و ثقافت کا تحفظ. ہندو قوم انگریزوں کی موجودگی میں ہی ایڑی چوٹی کا زور لگاتی رہی کہ ہندی زبان کو ملک بھر کی سرکاری زبان بنا دیا جائے. آپ نے پیچھے پڑھا سنا کہ 1867 میں بنارس کے شہر میں اردو ہندی کنٹراورسی یعنی اردو ہندی تنازع ہوا. یہ آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں. اور اس بنارس شہر کے اردو ہندی تنازع میں کئی مسلمانوں کی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی تھی، یعنی شہید کر دیا گیا تھا. اور ہندو مسلسل اردو زبان اور اسلامی ثقافت کو مٹانے کے در پہ تھے، خواہش مند تھے، اور اس کے لیے وقتاً فوقتاً وہ کام کرتے رہتے تھے. مسلمان اپنی ثقافتی قدروں کو یعنی اپنی ثقافتی، اپنی مذہبی اسلامی روایات کو پامال ہونے یعنی ختم ہونے سے بچانے کے لیے مجبور تھے کہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ کریں، علیحدہ اسلامی ملک ہم قائم کریں تاکہ ہماری زبان، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر وہ محفوظ رہے. اچھا اب یہ دیکھیں دوسری طرف آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ آج ہمیں ہندوستان سے الگ ہوئے یعنی پاکستان بنے ہوئے 72-73 سال ہونے والے، لیکن 72-73 سال ہونے کے باوجود ابھی تک ہمارے معاشرے میں ہندو کلچر کی چھاپ نظر آئے گی آپ کو. 72 سال ہو چکے ہمیں الگ ہوئے، لیکن ابھی تک ہندو کلچر کا اثر ہمارے ہاں آج بھی موجود ہے اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. دیکھیں آج بھی ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کے رشتے کرنے لگتے ہیں تو ہم سب سے پہلے برادری پوچھتے ہیں، قوم یا کاسٹ پوچھتے ہیں. جناب آپ کی قوم کیا ہے؟ اگر قوم میچ ہوگی تو رشتہ ہوگا، اور اگر قوم یا کاسٹ مس میچ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی یہ رشتہ نہیں ہو سکتا. ہم تو اب فلاں برادری کے ہیں،
اور اپنی برادری سے رشتہ لیتے ہیں اور اپنی برادری میں رشتہ دیتے ہیں. اب یہ چیز اسلام میں نہیں ہے. قرآن تو یہ فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو اب ہم بھائی بھائی ہونے کے باوجود کیوں اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ نہیں کرتے، رشتہ نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں؟ ہماری ترجیح قوم یا برادری ہے. یہ چیز ہمارے بیچ کہاں سے آئی؟ یہ چیز ہم نے ہندو کلچر سے اڈاپٹ کی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ہندوؤں کے اندر ابھی بھی وہ 4 ذاتیں موجود ہیں، 4 طبقے موجود ہیں، برہمن، ویش، شودر، کھشتری. تو برہمن برہمن میں شادی کرتا ہے، شودر شودر میں کرتا ہے، کھشتری کھشتریوں میں شادی کرتا ہے. وہی چیز ہم نے اڈاپٹ کر لی. آج ہم بھی کہتے ہیں جناب ہم تو راجپوت فیملی سے ہیں، راجپوتوں میں رشتہ دیتے ہیں، راجپوتوں سے رشتہ لیتے ہیں. ہم تو ملک ہیں جناب، ہم برادری سے باہر رشتہ نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں. ہم عوان ہیں، ہم گجر ہیں، ہم ڈوگر ہیں، ہم اپنی برادری میں رشتہ کرتے ہیں جناب، برادری سے باہر رشتہ کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حالانکہ اسلامی تعلیمات کی یہ چیز بالکل خلاف ہے. اسلام مسلمان کو مسلمان کا بھائی کہتا ہے. اچھا، اسی طرح اگر یہ رشتہ داری کی بات چلی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم اپنی شادی کے رسم و رواج دیکھیں تو یہاں بھی ہماری 80% رسمیں ہندوؤں سے ہم نے لی ہوئی ہیں، شادی کی رسمیں. اب دیکھیں کہ آپ کے اسلام میں نا صرف شادی کے موقع پر 2 رسمیں، 2 ایونٹ ہیں، ایک نکاح اور دوسرا ولیمہ، بس. تیسرا کوئی ایونٹ نہیں ہے. لیکن اگر ہم آج اپنی شادی کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری شادیوں میں جناب بہت ساری غیر اسلامی غیر شرعی رسمیں موجود. جی، اگر ہم اپنی شادی کے رسم و رواج کا جائزہ لیں تو بہت سارے رسم و رواج ہندوانہ ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ہاں منگنی، پھر جب شادی کا ایونٹ شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں دلہن کو گھر میں مائیں بٹھانا، یعنی 5-6 دن کے لیے اس کو گھر میں بند کر دینا. اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اس کے بعد ابٹن لگانا، مہندی کی رسم، اسلام میں اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. اس کے بعد وہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بارات والے دن کئی معاملات ہوتے ہیں کہ دولہا کی جوتی چھپا لی جاتی ہے، دودھ پلانے کے لیے زبردستی اس سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں 2 ایونٹ صرف دیے ہیں، ایک نکاح اور دوسرا ولیمہ. لیکن ہماری شادی کی رسموں میں آج سینکڑوں رسمیں ایسی ہیں جو ہندو کلچر سے ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں آج بھی کچھ شگون لیے جاتے ہیں، بد شگونیاں ہیں. جیسے وہ کالی بلی سامنے سے گزر گئی تو ہم کہتے ہیں کہ آج کا دن برا گزرے گا، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں آج بھی کسی کے گھر کی دیوار پر کوا بول پڑے تو ہم کہتے ہیں جی مہمان آئیں گے، حالانکہ یہ اسلام میں کوئی تصور اس کا موجود نہیں ہے. یہ ہندوانہ طور طریقے سارے ہیں. نجومیوں کا جو طرز عمل ہے، یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھنا، ہمارا اس پر کوئی بیلیو نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیریں تقدیر کی مالک نہیں ہوتی، اچھی بری تقدیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ ہندو معاشرے سے ہم نے لیے ہیں، ہندو سوسائٹی سے ہم اڈاپٹ کیے بیٹھے، اور 72 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہم ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ ذرا سوچیں کہ 72 سال کے بعد ہمارا یہ حال ہے کہ ابھی بھی ہم اپنے کلچر کے اعتبار سے آدھے ہندو ہیں. اور اگر پاکستان نہ بنا ہوتا ان 72 سالوں میں ہم تو شاید پورے ہندو ہو جاتے. ان ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ہمارا تو کلچر ختم ہو جاتا. تو یہی بات ہے کہ مسلم زبان، ثقافت، کلچر، تہذیب، روایات، رسم و رواج کو بچانے کے لیے ہم مجبور تھے کہ علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کو اپنے مذہب، اپنے دین اسلام کے مطابق تعلیمات دے سکیں.
جی چوتھی وجہ تھی بیٹا دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری. مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک الگ قوم ہے اور ان کا علیحدہ قومی تشخص یعنی پہچان، شناخت، آئیڈینٹی، وہ ایک علیحدہ قوم کے طور پر ہمیشہ سے قائم ہے. ہمارا اپنا ثقافت، کلچر، زبان، رسم و رواج، انداز زندگی اور مذہب ہے. ہمارا اپنا کیلنڈر ہے، ہمارے اپنے تہوار ہیں، ہمارا اپنا تجارتی نظام ہے، قانون اور ضابطے موجود ہیں، ہمارا اپنا عدالتی نظام موجود ہے، ہمارا اپنا ایک پورا سوشل سسٹم موجود ہے، ہمارا انداز تجارت موجود ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا. تو سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، ہم ایک مکمل قوم ہیں. تو پھر ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان علاقوں میں اپنی پسند کا سیاسی نظام لائیں جہاں ہم اکثریت میں ہیں. بحیثیت قوم ہم اپنا جدا گانا یعنی علیحدہ وجود قائم رکھنا چاہتے تھے، ہم اپنی شناخت بنانا چاہتے تھے، دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو ہمیں اس اسلام کو نافذ کرنے کے لیے علیحدہ زمین کا ایک ٹکڑا درکار تھا. اس لیے ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا. یعنی مطالبہ پاکستان کا چوتھا محرک تھا دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری. پانچویں وجہ، پانچواں سبب، پانچواں محرک کانگریسی وزارتیں. 1937 میں ہندوستان میں الیکشن ہوئے، انتخابات ہوئے. ان انتخابات میں کانگریس نے تقریباً 8 صوبوں میں اپنی حکومت قائم کی. یعنی 8 صوبوں میں کانگریس بھاری اکثریت کے ساتھ جیت گئی. اور ان 8 صوبوں کی جو صوبائی اسمبلیاں تھیں جن کے اندر ایم پی ایز سارے کے سارے ہندو تھے، ان صوبائی اسمبلیوں کے وزیر اعلیٰ وہ بھی ہندو تھے. تو 8 صوبوں میں جب کانگریس کی برتری قائم ہوئی تو انہوں نے ان صوبوں میں اپنے اقتدار کو مسلمان قوم کو دبانے اور اسے حقوق سے محروم کرنے کے لیے اپنے اقتدار کا استعمال کیا. انہوں نے مسلمانوں سے کھل کر دشمنی کی. جتنے سرکاری ادارے تھے ان میں مسلمان ملازمین کو انہوں نے کئی جگہ نوکری سے نکال دیا، کئی جگہ پر ان کے دور دراز کے علاقوں میں تبادلے کیے. اس قسم کی پالیسیاں بنائی کہ مسلمان ملازمین جو ہیں وہ تنگ آ کر نوکریوں سے استعفیٰ دے دیں اور ان کی جگہ پر ہندوؤں کو بھرتی کیا جائے. انہوں نے سکولوں کے اندر بچوں کو مجبور کیا کہ وہ ترانہ پڑھیں، بندے ماترم. یہ ہندو ترانہ ہے اور اس ترانے میں مسلمان قوم کو ظالم، چور، ڈاکو اور غاصب کہا گیا ہے. اب غور کریں کہ صبح صبح کی اسمبلی میں یہ ترانہ پڑھا جائے اور مسلمان بچے خود اپنی زبان سے اپنے آپ کو چور، ڈاکو اور غاصب کہیں. کتنی بری بات تھی. انہوں نے سرکاری سکولوں میں گاندھی کی مورتی کو لگا دیا. 8 صوبوں کے سرکاری سکولوں میں گاندھی کی تصویر لگا دی اور تمام اسٹوڈنٹس کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ گاندھی کی اس مورتی کو سیلیوٹ کریں، اس کی تعظیم کریں. اب بتائیں ایک مسلمان بچہ گاندھی جیسے خطرناک ہندو کو کیسے قابل تعظیم سمجھ سکتا تھا. تو اس طرح ان کی بہت ساری پالیسیاں ایسی تھی ان 8 صوبوں کے اندر جو سراسر اسلام دشمن پالیسیاں تھی. تو تعصب کی اس تصویر نے، تعصب نفرت کی اس تصویر نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی اور مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ابھی تو انہیں 8 صوبوں میں صرف وزارتیں ملی، حکومت تو ہے انگریزوں کی. بر صغیر کے حاکم کون ہے ابھی؟ انگریز. ان کو صرف صوبوں میں وزارتیں ملی ہیں تو ان کا یہ حال ہے. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے. اگر انگریز چلے جاتے ہیں اور حکومت ہندوؤں کی پورے ہندوستان پر قائم ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ ہمیں سانس لینے نہیں دیں گے، یہ تو ہماری جان کے دشمن بن جائیں گے.
تو یہ چیز مسلمانوں کی آنکھیں کھول گئی اور مسلمان یہ جانتے تھے کہ جمہوریت اکثریت کی حکومت کا نام ہے اور اکثریت ہندوؤں کی تھی. یوں مسلمان مستقل طور پر ہندوؤں کی غلامی کا شکار ہو جاتے. اس سے بچنے کے لیے ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا. یہ کانگریسی وزارتیں 2 سال قائم رہی. 1937 میں یہ بنے تھے اور 1939 میں آ کر انہوں نے انگریزوں نے ایسے حالات بن گئے تھے کہ یہ حکومتیں ختم کرنی پڑی. تو یہ کانگریسی وزارتوں کا دور 1937 سے 1939 1937 ٹو 1939 رہا. لیکن ان 2 سالوں میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا. اب ان 2 سالوں کا ایک جو دور تھا ظلم کا وہ مسلمان دیکھ چکے تھے. اب انہیں یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر انگریز تقسیم کیے بغیر یہاں سے چلے جاتے تو پھر کانگریسی وزارتوں کے دور کا ری پلے ہوگا. وہی چیز دوبارہ شروع ہو جائے گی اور یہ لوگ ہم سے جینے کا حق چھین لیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ابھی انگریزوں کے رہتے رہتے ہم اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیں. ان کانگریسی وزارتوں نے بھی ہمیں علیحدہ وطن حاصل کرنے پر مجبور کیا. چھٹی وجہ تھی ہمارے پاس اسلامی نظام کا قیام. آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ضابطۂ حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. اسلام کے پاس پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تمام اصول، ضابطے، قاعدے، قانون موجود ہیں. اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اور مسلمان اس اسلامی نظام کو عملی طور پر نافذ کرنا چاہتے تھے، امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے کہ اس اسلامی نظام کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں. لیکن ہندو اکثریت والے ہندوستان میں ایسا ممکن نہیں تھا. اسی لیے شمال مشرق، یہ بیٹا شمال کا لفظ یہاں سے کاٹ دیں، ریموو کر دیں، یہ کتاب میں غلطی ہے. میں ابھی آپ کو نقشے پر سمجھاتا ہوں. شمال کا لفظ کاٹ دیں. اب یہ بنے گا جملہ اس لیے مشرق اور شمال مغرب، یہ ٹھیک ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے. مشرق اور شمال مغرب کے مسلم اکثریتی علاقوں میں، یعنی جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، ان علاقوں میں پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تاکہ مسلمان پاکستان کو اسلامی نظام کی ایک تجربہ گاہ بنا سکیں. اب دیکھیں میں اس کی وضاحت کر دوں. مشرق اور شمال مغرب کے مسلم اکثریتی علاقے کون سے تھے؟ تو آئیے ہم نقشہ دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس نقشہ ہے جناب. اس میں پہلے سمتیں سمجھیں. نقشے میں ہمیشہ اوپر کی طرف شمال ہوتا ہے، نارتھ. نیچے جنوب جس کو ہم ساؤتھ کہتے ہیں. دائیں ہاتھ پر ایسٹ یعنی مشرق اور بائیں جانب ویسٹ یعنی مغرب. اب دیکھیے یہ ہمارے پاس پاکستان کا نقشہ موجودہ. یہ موجودہ ہندوستان ہے جو پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے. اور یہ ہمارے پاس بنگال ہے. بنگال، یہ بنگلہ دیش اس کو اب ہم بولتے ہیں بنگلہ دیش. اس وقت اس کو ہم کہہ رہے تھے ایسٹ پاکستان. ایسٹ کا مطلب مشرق. یہ سائڈ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ سائڈ مشرق ہے تو یہ مشرقی پاکستان. اور یہ سائڈ ہمارے پاس کچھ شمال اور کچھ مغرب، تو اس سائڈ کو ہم بولتے شمال مغرب. لیکن یہ نارتھ شمال، ویسٹ مغرب، شمال مغرب. اب دیکھیں کتاب کی عبارت کو. میں نے کہا تھا یہ لفظ یہاں سے آپ کاٹیں شمال.
یہ ہے صرف مشرق. نقشے پر دیکھیں تو یہ مشرق ہے, اس کو ہم کہتے تھے پاکستان بنائیں, لیکن اس وقت یہ سارے کا سارا ہندوستان تھا. یہ بھی ہندوستان تھا, یہ بھی ہندوستان تھا, یہ والا پاکستان یہ بھی ہندوستان تھا. تو ہمارا مطالبہ یہ تھا, ہم مطالبہ یہ کرتے تھے کہ بر صغیر کے, اس پورے بر صغیر کے مشرق میں یعنی بنگال میں, 1971 تک تو ہم اسے بنگال ہی بول رہے تھے نا, 1971 میں آ کر ہم نے اسے بنگلہ دیش کہا. 16 دسمبر 1971 کو جب یہ ہم سے الگ ہوا, 71 کی جنگ جس کو ہم کہتے, تو اس وقت اس کا نام پڑا بنگلہ دیش. اس سے پہلے یہ کہلاتا تھا ایسٹ پاکستان, اور یہ ویسٹ پاکستان, مغربی پاکستان. ٹھیک ہے, تو جو کتاب کی عبارت ہے, ہم جو چاہ رہے تھے کہ بر صغیر کے مشرق میں, تو یہ مشرق تھا بیٹا, یہ مشرق تھا بنگال, اور یہ مغرب ہے, شمال مغرب. یہ نہ پورا مغرب ہے نہ یہ پورا شمال ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس سائڈ کو ہم بولتے ہیں شمال مغرب. تو ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ بر صغیر کے مشرق اور شمال مغرب کے مسلم اکثریتی علاقوں, یعنی یہاں پر بنگال اور شمال مغرب میں آپ کا بلوچستان, سندھ, سرحد, پنجاب, جہاں مسلم اکثریت ہے, یہاں پر پاکستان قائم کر دیا جائے, تاکہ مسلمان پاکستان کو اسلامی نظام کی ایک تجربہ گاہ بنا سکیں. وہ پاکستان کو پورے عالم اسلام کے لیے ایک قوت کی شکل میں دیکھنے کا خواب دیکھ رہے تھے. پاکستان ان کے نزدیک عالمی سطح پر یعنی ورلڈ لیول پر پوری دنیا میں اسلامی تحریک کا نقطۂ آغاز تھا. یعنی اگر پاکستان بنتا ہے تو پاکستان پوری اسلامی دنیا کو لیڈ کرے گا, اور تمام اسلامی ممالک پاکستان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے, اور یوں پوری دنیا کے مسلمان دنیا بھر میں ایک شاندار مقام, ایک شاندار مستقبل کا آغاز کریں گے. تو یہ ہماری سوچ تھی. یہ بیٹا 6 محرکات, 6 وجوہات, 6 اسباب تھے پاکستان کے قیام کے. امید ہے لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر کہیں کوئی مشکل ہو, دقت ہو, تو آپ رابطہ کر سکیں گے ان نمبرز پر. ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکیں گے آسانی کے لیے, اور جو چیز نہ سمجھ میں آئے اس کو آپ سمجھ سکیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے. ہمیں ہر چیز یاد رکھنے, یاد کرنے, سمجھنے کے لیے اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. مشکل چیزوں کو ہمارے لیے آسان بنا کر ہمارے امتحان میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.